أعوذ بالله من الشيطان الرجيم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امام مہدی الگ ہیں اور عیسیٰ ابن مریم الگ ہیں۔ یہ عیسائی جو دعویٰ کرتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے کرسچن، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا تھا، پھر آئیں گے، دونوں کی شخصیتیں الگ الگ ہوں گی۔ اور اللہ کے رسول نے یہاں تک بتایا کہ امام مہدی آئیں گے تو امام مہدی اس دنیا میں 7 سنہ، وہ 7 سال ہی رہیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام 40 سال رہیں گے۔ تو جب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، تو اس شخص کی عمر ہی 45 سال ہے، اور پچھلے 25 سال سے یہ لوگوں کو جمع کر رہا ہے کہ میں امام مہدی۔ محترم حاضرین جمعہ، محترم ناظرین اور دیگر معزز سامعین و سامعات، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں کہ ہر طرح کی خوبیوں، ہر طرح کے کمالات سے اگر کوئی ذات واحد متصف ہے، وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات تنہا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں جو بھی ہے سب عیبدار ہے، عیبوں سے پاک اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی رحمت للعالمین، جن کے ذریعے سے ہمیں یہ ہدایت نصیب ہوئی ہے، توحید کی شاہراہ ملی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل بیت پر، تمام صحابہ پر اور ان تمام اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کی سلامتیوں کا نزول ہو جو قرآن و سنت کی اتباع و پیروی کرتے رہیں گے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ کا جو مرکزی عنوان مجھے دیا گیا تھا یا جس کا مجھے مکلف کیا گیا ہے، وہ ہے کہ دعوت اللہ کی ذمہ داری نہ ادا کرنے کے کیا نقصانات ہیں۔ ہمیں سے ہر شخص کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے توحید پرست بنایا ہے، ہمیں سے ہر کسی کی یہ ذمہ داری ہے کہ توحید کی یہ امانت ہم اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچائے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، لہذا ہم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کی اس نعمت کو دوسروں سے بھی متعارف کروائیں۔ نقصانات کیا ہو رہے ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی ایک لمبی فہرست ہے، وقت اتنا نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں، لیکن ایک عظیم تر نقصان جس کے اوپر پورا خطبہ جمعہ کا انحصار ہوگا، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم دعوتی کام سے بیزار ہیں، دعوتی کام کو ہم انجام نہیں دے رہے ہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ اپنے ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کا ایک عظیم تر نقصان ہمارے معاشرے کے اندر جو پنپتا ہے وہ میں آپ کے سامنے تفصیل سے پیش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں شریعت اسلامیہ نے ایک بنیادی عقیدہ مجھے اور آپ کو دیا ہے، وہ ہے ختم نبوت کا عقیدہ، یعنی کہ ہر مسلمان، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو اس بات کو نہ مانے کہ رسالت و نبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے بعد بھی کوئی نبی اور رسول آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عقیدے میں گڑبڑ ہے اور وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے، بلکہ مسلمان اور مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ عام لوگ بھی یہ جملہ استعمال کرتے ہیں، خاتم النبیین، کیا مطلب ہے؟ نبوت کا خاتمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مکمل ہو چکا ہے، اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا، بخاری کی روایت ہے
کہا کہ ایک شخص ہے جس نے ایک مکان تعمیر کیا، تو جیسے مکان تعمیر کرنے کے لیے، دیوار بنانے کے لیے اینٹ پر اینٹ رکھا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر نبی نے آ کر کے اپنا اینٹ رکھا، اس طریقے سے گھر کو بنایا گیا۔ نبوت کا اینٹ ہر نبی نے رکھا، بے شمار نبی اور رسول آئے آدم علیہ السلام سے لے کر کے، ہر نبی آتے گئے اور انہوں نے اپنی نبوت کا اینٹ رکھا، گھر مکمل ہو گیا، لیکن اس گھر میں ایک اینٹ کی کمی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آخری اینٹ میں نے لگایا، لہذا اب وہ گھر مکمل ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال دے کر کے سمجھا رہے ہیں کہ نبوت کی آخری وہ اینٹ میں ہی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا خاتم النبیین، کہ تمام نبیوں کیا جو سلسلہ چل رہا تھا خاتمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو چکا ہے۔ تو یہی عقیدہ ہے، عقیدہ تحفظ ختم نبوت، کہ اس عقیدے کی سلامتی ہمیں کرنا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی پیشن گوئی کی کہ میری وفات کے بعد یا میرے بعد ایسے 30 جھوٹے دجال کذاب پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے یہ باور کروائیں گے کہ ہم نبی ہیں۔ جیسا کہ ایک حادثہ تو خود اللہ کے رسول کے زمانے میں پیش آیا، ایک شخص تھا مسیلمہ، یہ قبیلہ بنو حنیفہ کا سردار تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے، اپنی زندگی کے آخری ایام سے گزر رہے تھے، تقریباً یہ سن 10 نبوت یا 11 نبوت کا معاملہ۔ اللہ کے رسول کو جب اس بات کی اطلاع دی گئی، مسیلمہ بھی کہتا ہے کہ وہ نبی ہے اور اللہ کا رسول ہے، پیارے رسول نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی، اور وہ یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ جیسے محمد کے پاس جبرائیل آتے ہیں وہی لے کے میرے پاس بھی آتے ہیں۔ اب اس کا جب یہ کرنا ہوا تو ایک اور شخص نے فتنہ اٹھایا، اس کا نام تھا اسود عنسی، اس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہا کہ میں بھی اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ یہ دونوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس فہرست میں ایک عورت بھی شامل ہو گئی، اس نے کہا کہ میں بھی اللہ کی نبیہ ہوں، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی عورت کو نبی نہیں بنایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول اور نبی آئے، سب کے سب کیا تھے؟ رجال تھے، مرد تھے۔ اللہ نے کسی عورت کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا۔ بہرحال تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پیشن گوئی تھی کہ جھوٹے دجال اور کذاب پیدا ہوں گے، نبی کے زمانے سے یہ سلسلہ چل پڑا ہے، ہمارے زمانے میں بھی ہے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کیوں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، باضابطہ ایک فرقہ جسے ہمارے اہل حدیث علماء نے اور دیگر مکاتب کے علماء نے مناظرے کیے، باضابطہ مکالمے کیے، مباہلے کیے، مرزا غلام احمد قادیانی۔ یہ فتنہ کیسے پھیلا کہ آج بھی ہندوستان کے اندر اور پڑوسی ملکوں کے اندر یہ فتنہ اس قدر پھیلا ہوا ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو مانتے ہیں کہ ہم احمدیہ مسلم ہیں، اور انہوں نے باضابطہ اپنے سینٹرز بنائے ہوئے، خود ہمارے شہر حیدرآباد میں موجود ہیں۔ تو بہت سے ایسے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، تحفظ ختم نبوت کے اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکے، اور جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے فتنوں کا شکار ہوتے گئے۔ دور حاضر میں ہمارے اس ملک کے اندر ایک اور فتنہ، عظیم ترین فتنہ جو ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں پھیل رہا ہے دین کے نام پر، وہ ہے شکیلی فتنہ، شکیل ابن حنیف کا فتنہ۔ یہ شخص کون ہے اور اس کے کیا دلائل ہیں، کس طریقے سے یہ تعویلات کرتا ہے؟ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ دعوتی کام ہم نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے بھولی بھولی عوام اور جو سادہ لوہ عوام ہے وہ اس طرح کے فتنوں کا شکار ہو جاتی۔ یہ شخص ہے بہار کا رہنے والا، اور اس نے کہا کہ میں مہدی بھی ہوں اور میں عیسیٰ بھی ہوں۔ اس نے کیا کہا؟ میں مہدی بھی ہوں، امام مہدی بھی ہوں، اور میں عیسیٰ ابن مریم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بے شمار علامات قیامت میں سے کہ قیامت سے پہلے
امام مہدی کا ظہور ہوگا اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ظہور ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے جسم کے ساتھ انہیں آسمانوں پر اٹھایا ہے، جبکہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، صلیب پہ چڑھا دیا گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ کہ انہوں نے نہ عیسیٰ کو قتل کیا نہ ہی انہوں نے تخت پر چڑھایا، سولی پر چڑھایا، بل رفعہ اللہ الیہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو آسمان کی طرف اٹھا لیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قریب پھر آئیں گے اور آ کر کے 40 سال یہ شریعت اسلامیہ کو نافذ کریں گے، حکومت کریں گے، شریعت محمدیہ کے موافق فیصلے ہوں گے لوگوں کے درمیان میں۔ پھر 40 سال کے بعد عیسیٰ ابن مریم کی وفات ہو جائے گی اور انہی کے ہاتھوں اللہ رب العالمین دجال کا قتل کروائے گا۔ یہ علامات قیامت ہے اور بالکل کتب احادیث کے اندر واضح ہے، بڑی تفصیلی روایتیں ہیں، بڑی واضح روایتیں ہیں، بہت صحیح روایتیں ہیں۔ اب اس شخص نے، شکیل ابن حنیف نامی شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر لوگ میرے ہاتھ پر بیعت نہ کریں تو لوگ دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ یہ دنیا کے جتنے علماء ہیں، مفتیان ہیں، اگر یہ میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے تو یہ خارج از اسلام ہو جائیں گے۔ اور آپ کو یہ جان کر کے حیرت و تعجب ہوگا کہ 10,000 سے زیادہ لوگ ہمارے ہندوستان کے اس کے فتنے کا شکار ہو چکے ہیں۔ باضابطہ لوگ جا جا کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور اس کو اپنا نبی مان رہے ہیں، اور ان کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ تحفظ ختم نبوت، دعوت اللہ کا جو فریضہ مجھے اور آپ کو انجام دینا چاہیے تھا وہ ہم نے انجام نہیں دیا۔ جیسے لوگوں کے سامنے نبوت و رسالت کے اس اختتامی کڑی کو پیش کرنا تھا، ہم اس میں ناکام ہو گئے، ہم نے لوگوں پر محنت نہیں کی، جس کی وجہ سے لوگ آج اس کے ٹارگٹ ہو رہے ہیں، اس کے فتنے کا شکار ہو رہے ہیں۔ کیسے شیطان نے اس کو ورغلایا، کیسے شیطان نے اس کو بہکایا، ضلالت و گمراہی کے دلدل میں یہ کیسے پھنسا اور لوگوں کو کیسے پھانس رہا ہے، وہ کس طریقے سے حدیثوں کی تعویل کرتا ہے، اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ جب عیسیٰ قیامت سے پہلے اس دنیا میں آئیں گے تو یہ المنارۃ البیضاء، یہ دمشق کے جو سفید مینارہ ہے اس سفید مینارہ پر اتریں گے، اور آسمان سے جب اتریں گے تو 2 فرشتے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ہوں گے۔ تو شیطان نے اب اس کو ایسے گمراہ کیا، اس نے کہا کہ دلی کی ایک جامع مسجد ہے، اس مسجد میں رہا کرتا تھا، تو لوگوں نے آ کر کے اس سے کہا کہ اس مسجد کا جو مینارہ ہے یہ مسجد کا مینارہ بھی سفید ہے اور آپ بھی یہیں پر اترے ہیں، لہذا آپ کیا ہوئے؟ عیسیٰ ہو۔ عام لوگ جو واقفیت نہیں رکھتے ہیں، اس کی تفصیلات نہیں جانتے ہیں، وہ اس کو مان رہے ہیں، اس پر یقین کر رہے ہیں، اس پر اعتماد کر رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہندوستان کے بارے میں حدیث وارد نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا دمشق، اور دمشق یہ ہندوستان کا حصہ نہیں، لہذا یہ اس طریقے سے تعویل کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ جہاں پر میں نے قیام کیا یہ مسجد کا مینارہ بھی سفید۔ اور اسی طریقے سے اس کی ایک دوسری تعویل کہ جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کا نام تو شکیل ابن حنیف ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ قیامت سے پہلے جب امام مہدی آئیں گے، اور آپ جانیں کہ 2 شخصیتیں الگ الگ ہیں، امام مہدی الگ ہیں، عیسیٰ ابن مریم الگ ہیں۔ امام مہدی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ مہدی یہ اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے، میری نسل سے ہوں گے، میرے خاندان سے ہوں گے، وہ عربی نسل ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا حسب و نسب رشتہ ان کا ملے گا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول نے کہا
بلکہ امام مہدی جو آئیں گے قیامت سے پہلے، اس شخص کا جو نام ہوگا وہ میرے نام کے موافق ہوگا، محمد۔ اور اتنا ہی نہیں، امام مہدی کے والد کا جو نام ہوگا وہ بھی میرے والد کے نام جیسا ہوگا، عبداللہ۔ مکمل نام کیا ہوگا امام مہدی کا؟ اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے اور ان کا نام ہوگا محمد ابن عبداللہ۔ اور جب اس دجال اور کذاب سے پوچھا گیا کہ آپ تو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور آپ کا نام شکیل ہے اور آپ کے والد کا نام حنیف ہے، تو اس کی تعویل یہ کرنے لگا کہ میرا مکمل نام محمد شکیل ہے تو میرے نام کے آگے محمد آیا نا۔ اور حنیف جو ہے، حنیف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کیا اے لوگوں ابراہیم علیہ السلام کے دین کی تم پیروی کرو اور حنیف بن جاؤ۔ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ توحید پرست کو کہتے ہیں۔ جو توحید پرست ہے وہی حقیقی معنوں میں اللہ کا بندہ ہے اور اسی کو عبداللہ کہتے ہیں۔ چنانچہ میں بھی تو محمد ابن عبداللہ ہوا۔ اس طریقے سے وہ بکواس کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے ان احادیث صحیحہ کی وہ تعویل کر رہا ہے اور لوگوں کو اپنے جھانسے میں پھانس رہا ہے۔ لہذا ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ وہ احباب جو دین کا جذبہ تو بہت رکھتے ہیں لیکن جن کے پاس دین کا، شریعت کا صحیح علم نہیں ہے، ایسے لوگوں تک ہم پہنچے۔ اور آپ کو یہ خبر بھی میں پہنچا دوں کہ اس فتنے کا سب سے زیادہ شکار اگر کوئی ہوئے ہیں تو یہ ہمارے تبلیغی بھائی ہوئے، تبلیغی ساتھی ہوئے۔ ہم نے ان سے پہلے بھی کہا کہ آپ نماز کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، یقیناً یہ خیر کا کام ہے، لوگوں کو نماز کے ساتھ ساتھ صحیح عقیدے کی بھی دعوت دیجیے۔ اگر آپ لوگوں کے عقیدے کی اصلاح نہیں کریں گے تو پھر وہ نماز تو پڑھیں گے، وہ روزے بھی رکھیں گے اور ایسے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے دامے فریب میں پھنس جائیں گے۔ لہذا نماز، روزہ، زکوٰۃ کے ساتھ اول ترین ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کریں اور لوگوں کو یہ باور کرائیں خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب اس سے یہ سوال کیا گیا، جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ دجال قیامت سے پہلے آئے گا، ساری دنیا میں فتنہ فساد مچائے گا، دجال کا ظہور ہوا نہیں ہے اور آپ امام مہدی بن کر کے ظاہر ہو گئے ہیں، آپ عیسیٰ ابن مریم بن کر کے ظاہر ہو گئے، دجال تو ابھی اس دنیا میں آیا نہیں ہے۔ تو وہ اس کی تعویل یہ کرنے لگا کہ دجال کوئی شخصیت نہیں ہے بلکہ یہ امریکہ اور فرانس یہی دجال ہے، اور عام لوگوں کو ایسے بہکا رہا ہے کہ امریکہ میں سے جو آخر کا کا ہے وہ لے لو اور فرانس کا جو فا را ہے وہ لے لو، تو کیا ہوا؟ کافر۔ تو دجال کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا کہ دجال کافر ہے، تو کہنے لگا کہ امریکہ اور فرانس دونوں کو ملاؤ تو یہی کافر بنتا ہے، چنانچہ وہ کوئی شخصیت نہیں ہے، یہی ملک ہے، اور لوگ اس کو مان رہے ہیں، اس پر اعتماد اور یقین بھی کر رہے ہیں۔ جبکہ حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ، بڑی مفصل روایت ہے کہ جب وہ سمندری سفر پر نکلے اور ان کی جو بادبانی کشتی تھی ہواؤں کی نظر ہو گئی، وہ راستہ بہک گئے تھے، ایک جزیرے پہ جا کر کے جب ان کی کشتی لگی تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان، حدیث میں کیا لفظ آیا ہے؟ رجل کا لفظ آیا ہے، یہ کوئی ملک نہیں ہے، دجال ایک شخص ہوگا، ایک آدمی ہوگا۔ تو کہا کہ ایک انسان کو ہم نے وہاں پر دیکھا، بڑی بڑی زنجیروں میں اس کو باندھا گیا ہے۔ تمیم داری کا مکالمہ ہوا اور اس نے تمیم داری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا تمہارے درمیان میں وہ شہر میں جہاں پر زیادہ کھجور اگتے ہیں، کیا وہاں پر آخری نبی آ چکا ہے؟ تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات لی اور پھر کہا تمیم داری سے ان قریب میرا ظہور ہونے والا ہے۔ جب یہ پورا معاملہ ہوا، یہ سفر نامہ آ کر کے تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ حکایت حال بیان کی، اللہ کے رسول نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں، اس کی علامت اور اس کے ظہور کے بارے میں خبر نہیں دیتا تھا؟ یہ دیکھو تمیم داری ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دجال کو دیکھا ہے، یہ خود تمہارے سامنے اپنی گواہی دیں۔
یہ اس سے کیا رد ہوتا ہے؟ دجال کوئی ملک نہیں ہے، دجال ایک شخصیت ہے، ایک پرسنالٹی ہے، اور وہ اس طریقے سے کہتا ہے کہ یہ ملک دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں، لہذا یہی دجال ہوئے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ دجال کانا ہوگا، دجال کی ایک آنکھ ہوگی۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اس کا آپ کیا جواب دے رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ آسمان میں جو سیٹلائٹ لگا ہوا ہے وہی کیا ہے؟ ایک آنکھ، سیٹلائٹ کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہی ایک آنکھ۔ جبکہ میں نے آپ کے سامنے واضح کیا دجال کوئی مشنری نہیں ہے، دجال کوئی ملک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ شخص ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے یہاں تک وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ اسے خدائی پاور دے گا، وہ دنیا کے اندر اتنا فتنہ فساد مچائے گا، لوگوں کو رزق دے رہا ہے، اناج اگا رہا ہے، ایک ہاتھ میں جنت لے کے دوسرے ہاتھ میں جہنم لے کے زندگی دے رہا ہے، موت دے رہا ہے، اس طریقے سے تباہی مچائے گا، اور وہ لوگوں کے ایمان کا امتحان لے گا۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول اپنی نمازوں میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، فرض نمازوں میں، اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ الدجال، کہ اے اللہ اس دنیا میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے دجال کا فتنہ، اس کے شر سے اور اس کے فتنے سے اللہ تو ہماری حفاظت فرمانا۔ جتنے اس دنیا کے اندر فتنے آئے ہیں، ہر نبی نے فتنوں سے ڈرایا ہے، اور یہ فتنہ دجال کا ایسا فتنہ ہے، ہر نبی اس کے بارے میں اطلاع دیتے رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا میں واقع ہونے والے فتنوں میں سب سے عظیم ترین فتنہ اگر کوئی ہوگا تو وہ دجال کا فتنہ ہوگا، کیونکہ وہ تمہارے ایمان کا امتحان لے گا۔ جو اس امتحان میں کامیاب ہوا وہی صراط مستقیم کی شاہراہ سے گزرے گا، وہی جنت میں جائے گا، اور جو اس دجال نے جس کا امتحان لیا اس میں وہ ناکام ہو گیا تو یوں سمجھو کہ وہ خسارہ اٹھانے والا اور نقصان اٹھانے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک تعویل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جب دجال آئے گا تو وہ اس دنیا کے اندر کتنے دن رہے گا؟ پیارے رسول نے کہا کہ 40 دن رہے گا۔ 40 دن میں وہ ساری دنیا کا چکر کاٹے گا اور لوگوں کے ایمان کا امتحان لے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان 40 دنوں میں جو پہلا دن ہوگا دجال کا، وہ ایک دن، پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، جو دوسرا دن ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ دجال کا جو تیسرا دن ہوگا وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ اب بقیہ جو 37 دن ہے، 37 ڈیز، کہا کہ جو معمول سے جو دن ہوتے ہیں وہ اس حساب سے ہوں گے۔ تو کہا کہ اس طریقے سے دنیا میں کچھ ہوا نہیں ہے اور آپ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس کی ایک اور تعویل کی، کہا کہ دنیا میں ایسے بہت سے ملک ہیں جہاں پر 6 مہینے رات ہوتی ہے، 6 مہینے دن ہوتا ہے، تو دن اور رات کو ملا کر کے کیا ہوا؟ 1 دن ہوا۔ تو جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ 1 سال ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی 1 سال، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے تب سے وہاں پہ 6 مہینے رات ہے، 6 مہینے دن۔ یہ جو اللہ کے رسول نے کہا کہ دجال کے آنے کے بعد ہوگا، دجال کے ظاہر ہونے کے بعد ہوگا، وہ تو جب سے اللہ رب العالمین نے کائنات کو بنایا ہے تب سے وہاں کا معاملہ ویسے ہی ہے، جیسے کہ اللہ نے کہا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے، اللہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے، دن و رات کو اللہ تعالیٰ بدلتا ہے، دن و رات کی مسافت اور اس کا جو وقت ہے یہ اللہ رب العالمین کی حکمتوں میں سے ہے۔ یہ سورج اور چاند کا آنا جانا، طلوع ہونا غروب ہونا، یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو یہ جو تعویل کر رہے ہیں کہ پہلے ہی سے یہ ملک موجود ہے، کہ یہ گرین لینڈ اور اسی طریقے سے الاسکا، دنیا کے اندر ایسے ملک ہیں جہاں پر 6 مہینے رات اور دن رہتی ہے، تو یہ جھوٹی تعویلات ہے اور لوگوں کے ایمان پر یہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جیسے میں نے ابتدا میں آغاز میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امام مہدی الگ ہیں اور عیسیٰ ابن مریم الگ ہیں۔ یہ عیسائی جو دعویٰ کرتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے کرسچن، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا تھا، پھر آئیں گے، دونوں کی شخصیتیں الگ الگ ہوں گی۔
اور اللہ کے رسول نے یہاں تک بتایا کہ امام مہدی آئیں گے تو امام مہدی اس دنیا میں 7 سنہ، وہ 7 سال ہی رہیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام 40 سال رہیں گے۔ تو جب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، تو اس شخص کی عمر ہی 45 سال ہے، اور پچھلے 25 سال سے یہ لوگوں کو جمع کر رہا ہے کہ میں امام مہدی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ 7 سنہ۔ امام مہدی صرف اور صرف کتنے سال رہیں گے؟ 7 سال رہیں گے، اور یہ پچھلے 25 سال سے لوگوں کو اپنی اس تحریک سے جوڑ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے اس نے یہ کہا کہ میں بھی عیسیٰ ابن مریم ہوں، تو علماء نے یہ جواب دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ رب العالمین کے حکم سے بنا باپ کے ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کے مریم علیہ السلام کے بطن میں روح پھونکی کلمہ کن کے ذریعے سے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن۔ چنانچہ روح پھونکی، عیسیٰ کے کوئی والد نہیں ہیں، اسی وجہ سے ان کی والدہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے، عیسیٰ ابن مریم، والدہ کی طرف نسبت ہے۔ تو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، تو یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، تو اس شخص کے والد ہیں، باضابطہ اس کا اپنا نسب نامہ ہے، تو یہ کس طریقے کا تضاد ہے؟ اور اسی طریقے سے ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ لا مہدی الا عیسی بن مریم۔ ان کا جواب سنیں آپ، کیا کہا کہ جب امام مہدی الگ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام الگ ہے، اور بے شمار احادیث، بے شمار روایتیں اس سلسلے میں ملتی ہے، تو آپ یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ خود بھی مہدی ہیں اور خود بھی عیسیٰ ہیں؟ تو اس کا انہوں نے جواب دیا۔ جواب کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی روایت۔ یہ فتنہ یہ میں اس وجہ سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگ اللہ کے رسول کے سامنے آ کر کے صرف فضائل کی باتیں سننا پسند کرتے تھے کہ ہمیں اجر و ثواب کے بارے میں بتائیے، یہ پڑھیں گے، یہ وظیفہ کریں گے تو کیا اجر ملے گا۔ لیکن حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں اللہ کے رسول سے فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا، میں اللہ کے رسول سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر تھا مجھے کسی فتنے کے بارے میں علم نہیں ہوگا، کسی شر کے بارے میں علم نہیں ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے لا علمی میں میں اس فتنے کا شکار ہو جاؤں۔ میں جب نہیں جانوں گا اس فتنے کے بارے میں تو میں خود بھی اس کا شکار ہو جاؤں گا، اس کے جھانسے میں پھنس جاؤں گا۔ چنانچہ میں اللہ کے رسول سے ہر مرتبہ شر کے بارے میں ہی پوچھا کرتا کہ اللہ کے رسول کیسا ہوگا، یہ فتنہ کیسا ہوگا، اس سے کس طریقے سے بچیں گے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ قیامت کے قریب اتنے فتنے آئیں گے اور اس قدر فتنے رونما ہوں گے کہ جس طریقے سے جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو بارش کے قطرات جس طریقے سے گرتے ہیں موسلا دھار ایک کے بعد دیگرے، اسی طریقے سے قیامت سے پہلے ایسے ہی فتنے تمہارے درمیان میں آئیں گے۔ چنانچہ تمہیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ تو جب ان سے یہ سوال ہوا کہ عیسیٰ الگ ہیں اور امام مہدی الگ ہیں، تو انہوں نے ابن ماجہ کی ایک روایت پیش کی اور کہا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لا مہدی